رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ذرا عشق دیکھو، پیار دیکھو، اور تم اپنے آپ کو پھر تولیو. دونوں جا رہے ہیں، پیچھے دشمن ہے، دشمن گھیر رہے ہیں کہ چلو قتل کر دیا جائے نبی کو معاذ اللہ. اور یہ دونوں ہجرت کر کے غار ثور اس پہاڑی پہ چڑھ رہے ہیں. آج تو پھر بھی تھوڑی راستہ ہے، 1400 سال پہلے کتنا کٹن راستہ ہوگا. نوکیلے پتھر میرے نبی چڑھ رہے، پاؤں میں پتھر لگے، تھوڑا تھوڑا خون چھنکنے لگا. ابو بکر صدیق کا دل بھر آیا، دامن پھیلا کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے پیغمبر اسلام آپ کے صدقے میں کائنات کا ذرہ ذرہ بنا، دنیا بنی آپ کے صدقے میں. پیغمبر اسلام مجھے جان ملی، ایمان ملا، سب کچھ ملا آپ کے صدقے میں. آج غلام جھولی پھیلا کے مانگ رہا، آقا میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں، منع مت کرنا. آقا مانگنا چاہتا ہوں. جب اتنا کہا ابو بکر صدیق نے تو نبی بولے ابو بکر یہ مانگنے کا ٹائم ہے، پیچھے دشمن آ رہے ہیں تلوار لے کے، اور تم کہہ رہے ہو کہ مانگنا چاہتے. ابو بکر جلدی چلو. کہا نہیں آقا، سونے آقا، پیارے آقا، کچھ مانگنا چاہتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر مانگو. کیا مانگنا چاہتے ہو؟ مانگو میرے یار، مانگو. حضرت ابو بکر صدیق نے دولت نہیں مانگی، روپیہ نہیں مانگا، پیسہ نہیں مانگا، شہرت نہیں مانگی، عزت نہیں مانگی. ابو بکر صدیق کہہ رہے آقا میری تمنا یہ ہے کہ آپ پہ قربان ہو جاؤں. کا کیا مطلب؟ کا آقا آپ میرے کاندھوں پہ بیٹھ جائیں اور میں آپ کو اوپر لے کے چڑھوں. 1 کلو وزن لے کے نہیں چڑھا جائے گا، خالی آدمی کا چڑھنا مشکل، پتھروں پہ چڑھ رہے ہیں، اور میرے نبی کو کاندھے پہ بٹھا کے کیسے چڑھیں گے؟ مگر عشق ہے یہ. آل حضرت کیا بولے؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. ذرا پیار سے بولیو، پیچھے والا بولو پیار سے، سبحان اللہ. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا اے ابو بکر مجھے لے کے کیسے چڑھو گے؟ ابو بکر تم سے نہیں چڑھا جائے گا. ابو بکر نے بھی نہیں سوچا. ابو بکر کو پتا تھا اگر نبی میرے کاندھوں پہ بیٹھ گئے تو پھر میں نہیں سنبھالوں گا، بلکہ آقا خود مجھے سنبھالیں گے. سبحان اللہ. سبحان کہا میں نہیں سنبھالوں گا بلکہ آقا مجھے خود سنبھالیں گے. میرے نبی کاندھوں پہ بیٹھ گئے. اللہ، آج کا ہوتا تو بھاگ گیا ہوتا. اس کا دعویٰ بھرتے ہو تمہیں تو خالی ڈھول بجانے مل جائے، کودنے مل جائے، بات بڑے عاشق ہیں یہ، اور ڈھول بج جائے گا خود کا قبرستان میں تو پتہ چلے گا. حضرت ابو بکر صدیق کے کاندھوں پہ بیٹھ گئے. میرے نبی جب بیٹھے ابو بکر صدیق نبی کو لے کر کے چل رہے، مگر میرے نبی نے ابو بکر کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. جیسے ہی سر پہ ہاتھ رکھا تو ابو بکر اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا جیسے میں پہاڑ پہ چڑھ رہا ہوں، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں پلین زمین پہ چل رہا ہوں. اللہ اللہ. اور ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب میں چلا تو وجد میں آ گیا، عشق میں آ گیا. حضرت ابو بکر صدیق نے اب میرے نبی کے پاؤں کو چھوڑ دیا، ہاتھ پھیلا کر کے
چلنے لگے، وجد میں آ گئے، عشق میں آ گئے۔ اب ذرا آگے سنو، چلتے چلے جا رہے میرے نبی، سر پہ ہاتھ پھرا رہے، ابو بکر چلو، ابو بکر چلو، ابو بکر چل رہے۔ اب اور عشق بڑا، میرے نبی کا تلوا چوما اور ہونٹوں سے لگایا، چوم لیا، دوسرا پاؤں ہونٹوں سے لگایا، چوم لیا۔ اتنے میں نبی کہنے لگے، اے ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ ابو بکر کا ذرا جواب سنو۔ کلیا کے غیور، کلیا نگلا کے غیور مسلمانوں، تم ہر سال جلسہ کرتے ہو، ابو بکر صدیق کی محبت دیکھو، انہوں نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا آقا وہ چوم رہا ہوں، آقا بوسہ دے رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ تو ابو بکر بولے آقا میں اپنی معراج کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کر رہا ہوں بولو؟ آج ابو بکر یہ تمہاری معراج؟ کہا آقا آپ کا قرب خاص میں جانا آپ کی معراج ہے، اور آپ کے تلووں کا بوسہ دینا ابو بکر کی معراج۔ کس کی معراج ہے بولو؟ اللہ اللہ، میرے نبی اوپر سے کہہ رہے ابو بکر چلو، ابو بکر وجد میں آ کر کے چل رہے، اوپر چڑھ گئے۔ یہ تھا عشق، یہ تھا پیار، سمجھ رہے بات؟ تو وہی ابو بکر صدیق جو اتنے فل پاور ہو، اس کے باوجود مسجد میں جھاڑو مارتے تھے۔ کتنے نوجوان ہیں جو آج کے بعد جمعے کے دن مسجد کی جا کے صفائی کریں، صفوں کو سنبھالیں، اور پھر دیکھو اپنے ثواب میں اضافہ کریں۔